السلام علیکم۔ آج جانتے ہیں سلجوقی سلطنت کے دوسرے سلطان الپ ارسلان کے بارے میں۔ تاریخ میں اپنی عظیم فتوحات اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی سب سے نمایاں کامیابی 1071 کی جنگ ملاذکر تھی، جس میں انہوں نے بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ رومانوس کو شکست دی۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ان کی ذاتی زندگی کی جانب۔ ان کا مکمل نام محمد بن داؤد چغری تھا، لیکن الپ ارسلان کے لقب سے مشہور تھے، جس کا مطلب بہادر شیر ہے۔ الپ ارسلان 1029 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد چغری بیگ سلجوقی سلطنت کے بانیوں میں سے تھے۔ الپ ارسلان کا تعلق اوغوز ترکوں کے کنیک قبیلے سے تھا، جو وسطی ایشیا کے خانہ بدوش قبائل میں سے ایک تھا۔ الپ ارسلان بہادری، دانشمندی اور مضبوط عسکری قیادت کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ انصاف پسند اور فیاض حکمران تھے، جس کی وجہ سے انہیں اپنے عوام اور فوج میں زبردست احترام حاصل تھا۔ الپ ارسلان اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد 1063 میں سلجوقی سلطنت کے سلطان بنے۔ انہوں نے اپنی حکمرانی کے آغاز میں ہی وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے مختلف علاقوں کو فتح کیا۔ الپ ارسلان نے سلجوقی سلطنت کو اندرونی اختلافات سے بچانے کے لیے کئی اقدامات کیے اور اپنے مخالفین کو زیر کیا۔ ان کے ابتدائی عسکری اقدامات میں ایران، عراق اور شام پر سلجوقی کنٹرول مضبوط بنانا شامل تھا، جہاں مختلف مقامی حکمرانوں اور قبائل نے چیلنج پیش کیا تھا۔ الپ ارسلان نے 1059 میں خراساں کے علاقے کو فتح کیا، جس کے بعد وہ سلجوقی سلطنت کے ایک بڑے صوبے کے حکمران بن گئے۔ خراساں کی فتح نے انہیں اسلامی دنیا میں شہرت بخشی اور اس کامیابی نے ان کے اقتدار کو مضبوط بنایا۔ الپ ارسلان نے 1064 میں آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کیا۔ ان علاقوں میں مضبوط قلعے اور عیسائی حکومتیں تھیں، لیکن الپ ارسلان کی افواج نے کامیابیوں کے ساتھ انہیں فتح کر لیا۔ انہوں نے آرمینیا کا دارالحکومت انی فتح کیا، جسے اس وقت 1000 گرجا گھروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ فتح مشرقی اناطولیہ میں اسلامی طاقت کی توسیع کا اہم سنگ میل تھی۔ الپ ارسلان نے 1067 میں حلب پر حملہ کیا اور اس شہر کو سلجوقی سلطنت کا حصہ بنایا۔ حلب کی فتح نے شام کے علاقوں میں سلجوقی اثر و رسوخ کو بڑھایا اور شمالی شام پر مسلمانوں کی گرفت کو مضبوط کیا۔ الپ ارسلان کی سب سے عظیم فتح 26 اگست 1071 کو ملاذکر کی جنگ میں ہوئی۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم کو قیادت میں ایک بڑی فوج نے سلجوقیوں کے خلاف جنگ کی، لیکن الپ ارسلان کی عسکری حکمت عملی نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ اس جنگ میں رومانوس چہارم کو قید کر لیا گیا اور بعد میں فدیے کے عوض رہا کر دیا گیا۔ یہ فتح اناطولیہ میں ترکوں کے داخلے اور بازنطینی سلطنت کی کمزوری کا آغاز ثابت ہوئی۔ الپ ارسلان نے وسطی ایشیا میں بھی مختلف فتوحات حاصل کیں، جن میں ترکمانستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ شامل ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کے ذریعے ترک قبائل کو اسلامی ریاست کے زیر سایہ لایا اور ان علاقوں کو سلجوقی سلطنت کا حصہ بنایا۔ 1072 میں
الپ ارسلان نے قلعہ الموت کو فتح کیا، جو کہ اس وقت ایک اسماعیلی قلعہ تھا۔ یہ قلعہ فوجی نقطۂ نظر سے بہت اہم تھا اور اس کی فتح نے الپ ارسلان کے دشمنوں کی طاقت کو کمزور کیا۔ الپ ارسلان نے نظام الملک کو اپنا وزیر اعظم مقرر کیا، جو ایک عظیم منتظم اور دانشور تھے۔ نظام الملک نے نہ صرف حکومت میں اصلاحات کیں بلکہ فوجی اور عدالتی نظام کو بھی مضبوط بنایا۔ الپ ارسلان نے اپنی فوج کو منظم کیا اور اس میں ترک قبائل کے جنگجوؤں کو شامل کیا۔ ان کی فوجی اصلاحات نے سلجوقیوں کو بازنطینیوں اور دیگر دشمنوں کے خلاف زیادہ کامیابیاں دلائیں۔